اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد اولنا محمد و وسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہم سب کل کے کل محمد ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں اپنے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہتی ہوں کہ میرے امام مین کے غلام تو جن بھی ہیں، اور یہ ایک جن کا ہی واقعہ ہے کہ مفصل بن عمر کا بیان ہے کہ حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کچھ رقم خراسان سے آپ کے صحابہ نے ہمیں دی۔ یعنی مفصل بن عمر یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کی خدمت میں آ رہے تھے، یعنی مدینہ آ رہے تھے، تو خراسان کے لوگوں نے ہمیں کچھ رقم دی اور وہ ہم نے اپنے پاس حفاظت سے رکھ لی امام کو پہنچانے کے لیے۔ لیکن ہم جب چلتے چلتے مقام رے پر پہنچے اور ہم دونوں دوست یہ دیکھ لیتے تھے کہ رقم موجود ہے، کیونکہ ہمیں فکر تھی یہ رستہ خراب ہے، کہیں یہ رقم ہم سے کوئی چھین نہ لے یا یہ رقم گم نہ ہو جائے جو امام کو دینی ہے۔ تو جب مقام رے پہ ہم پہنچے تو وہاں پر اچانک ایک شخص آیا اور اس نے ہمیں ایک تھیلی دی، کہا کہ اس میں دینار ہیں تقریباً 2000 کے قریب، یہ تھیلی میرے مولا کو میری طرف سے بھیج دینا، دے دینا۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سفر طے کرتے ہوئے مدینے ابھی پہنچے نہیں تھے، مدینے سے کچھ فاصلے پہ تھے کہ ہم نے کہا دوبارہ سے وہ جو رقم خراسان والوں نے دی ہے وہ بھی چیک کر لیں، دیکھ لیں کہ ہے موجود ہمارے پاس، کہیں گم تو نہیں ہوگی، اور وہ تھیلی بھی۔ جب ہم نے اپنے سامان کو دیکھا تو وہ جو خراسان والوں رقم تھی وہ تو ہمارے پاس موجود تھی، لیکن وہ جو رے میں آ کر اچانک وہ آدمی آیا تھا اور اس نے ہمیں وہ تھیلی دی تھی، وہ تھیلی ہمارے پاس موجود نہیں تھی۔ ہم بہت پریشان ہوئے اور ہم نے کہا امام یہ سوچیں گے کہ شاید رقم ہم نے خود چھپا لی ہے یا خرچ کر لی ہے۔ ہم دونوں دوست ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ بھی تھے، کیونکہ یہ آ رہا تھا کہ کہیں یہ مجھے چور نہ سمجھے۔ دونوں دوستوں کو یہ خیال تھا اور دونوں ہی کہہ رہے تھے قسم بخدا کہ وہ تھیلی ہم نے نہیں اٹھائی، یعنی دونوں دوست ایک دوسرے کو اپنا اپنا یقین دلا رہے تھے۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ دیکھو وہ امام ہیں، وہ سب حالات کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ اس واقعے کو بھی جانتے ہیں کہ یہ 2000 درہم کی تھیلی کہاں گئی۔ ہم امام کے پاس جاتے ہیں اور جو رقم ہمارے پاس ہے وہ ہم دے دیتے ہیں۔ اس طرح وہ مدینہ پہنچے اور پھر مولا سے سلام کیا، ادب کے ساتھ بیٹھ گئے، اور پھر آپ نے ایک دم پوچھا کہ رقم جو لائے ہو وہ مجھے دے دو۔ تو جب ان کے پاس جو خراسان والے لوگوں کی رقم تھی وہ انہوں نے امام کے پہنچا دی، امام تک پہنچائی۔ امام نے رقم دیکھی اور خوش ہوئے، اور بہت ساری جن لوگوں نے رقم پہنچائی تھی انہیں بھی دعائیں دیں اور ہمیں بھی دعائیں دیں، اور پھر کہا کہ ذرا مجھے وہ تھیلی بھی دے دو۔ تو اب یہ دونوں ایک دم خاموش ہو گئے، کون سی تھیلی، اور ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تھیلی جو رے میں ہمیں دی تھی وہ ایک امانت تھی۔ لیکن میرے دوست نے کہا کہ پریشان مت ہو، مولا بڑے کریم ہیں اور انہیں مجھے لگتا ہے کہ انہیں خود بھی علم ہوگا۔ اب مولا نے کہا کہ ساری رقم تم نے مجھے دی ہے، لیکن وہ رے والی تھیلی کہاں ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ امام کس طریقے سے لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ بتاتے ہیں کہ ہم کتنے مرتبے والے ہیں اور کس حیثیت والے ہیں اور کتنے ہمارے پاس علم ہے۔ وقفے وقفے سے لوگوں کو اس کا اظہار بھی کرتے جاتے ہیں۔ آپ نے پوچھا اس شخص سے، اور پھر یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ کون کون سی ایسی مخلوق ہے جو ہماری غلام ہے۔ اب یہ دونوں دوست جب مولا نے تھیلی کے بارے میں سوال کیا تو پریشان ہو کے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔
آپ نے کہا کیا قصہ ہے، مجھے بیان کرو۔ تو رہ والے تھیلی کہ جب مولا نے نام لیا تو ہم پریشان ہو کے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، اور کبھی مولا کی شکل دیکھ رہے تھے اور بہت پریشان بیٹھے تھے کہ اب مولا کو ہم کیا کہیں، کیونکہ ہمیں جو تھیلی ملی ہے وہ تو گم ہو چکی ہے۔ میرے مولا نے ان دونوں کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا یہ رہ والے شخص کی تھیلی کا قصہ کیا ہے، کچھ تم بتاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا مولا اس شخص اچانک آیا، اس نے ہمیں 2000 درہم تھے، اس شکل کی تھی، اور وہ تھیلی اس نے ہمیں دی اور ہم بڑی حفاظت سے لے کر آئے تھے، لیکن جب ہم مدینے کے قریب پہنچے اور ہم جلدی مولا کو ساری بات بتا رہے تھے، ہم نے سارا سامان دیکھا، ایک دوسرے کا سامان بھی دیکھا، لیکن مولا وہ تھیلی وہاں نہیں تھی۔ میرے مولا نے مسکرا کے کہا اگر تم اس تھیلی کو دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ انہوں نے کہا جی مولا ہم ضرور پہچان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر ذرا انتظار کرو، اور آپ نے اپنی کنیز کو آواز دی اور کہا ذرا فلاں رنگ کی تھیلی اس جگہ رکھی ہے، وہاں سے اٹھا کر لاؤ۔ کنیز گئی ہے، تھوڑی دیر میں وہ تھیلی نکال لائی، اور آپ نے ان کو وہ تھیلی دکھائی اور فرمایا پہچانو یہ وہی تھیلی تو نہیں؟ انہوں نے کہا مولا یہ وہی تھیلی ہے جو گم ہوئی تھی، اور یہ ہم اس کے لیے بہت پریشان تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں تمہارا قصور نہیں۔ تو دونوں دوستوں نے ایک زبان ہو کر کہا مولا یہ بتائیے کہ یہ تھیلی یہاں کیسے پہنچ گئی؟ گم تو یہ وہاں ہوئی تھی، ملی ہمیں رہ میں تھی، مدینے سے پہلے یہ گم ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم چیک کرتے رہے، دیکھتے رہے، یہ موجود تھی، مدینہ آنے سے پہلے یہ ایک دم گم ہوئی ہے، اور آپ کے پاس کیسے آئی؟ میرے مولا نے مسکرا کے انہیں دیکھا اور کہا سنو اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، اور تم جب گھر سے چلے تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، جب تم خراسان سے سامان لے رہے تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، اور جب تم رہ پہنچے تمہیں اس شخص نے 2000 درہم کی تھیلی دی، میں تمہارا چہرہ تمہارا سامان سب چیزیں دیکھ رہا تھا، اور اس لیے دیکھ رہا تھا کہ تم خیر و عافیت سے سلامتی کے ساتھ میرے پاس پہنچو، اور تمہاری جو یہ تھیلی گم ہوئی ہے اس کا قصہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک رقم کی ضرورت تھی، تو میں نے گزشتہ شب کو جن کو بلایا، اور یہ جن ہمارے غلام ہیں، ہمارے شیعہ ہیں، ہمارے محب ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، یہ جن اس کو بلایا اور اس کو میں نے اس تھیلی کے بارے میں بتایا، اور اس کو کہا کہ اس جگہ یہ دونوں دوست ہیں، ان کے سامان میں سے اس رنگ کی یہ 2000 درہم والی تھیلی اٹھا لاؤ۔ تو وہ جن گیا اور تمہارے سامان میں سے یہ تھیلی نکال کر اس نے مجھے دے دی، اس میں اب تمہارا کوئی قصور نہیں۔ اور وہ جن لے کر یہ تھیلی میرے پاس آیا تھا جو میں نے بھی تمہیں دکھائی ہے، اور ہم تم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں، اور تمہاری صحت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، تمہاری زندگیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو مومن اور مومنات کہیں بھی ہوتی ہے ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور میرے مولا نے کہا کہ میں تمہاری اس ایمانداری سے بہت خوش ہوں، اور رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ تمہارے رزق و روزگار میں اور اضافہ ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بہرحال ذکر کے صدقے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرتے، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر، بیماروں کو صحت عطا کر۔ اے میرے مولا وقت آخر میرے امام ہمارے پاس آئیں، روز محشر میں پیاس کی شدت سے بچائیں، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھیں۔ اے میرے مولا میرے وقت کے امام کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرج